نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور اللہ کے لیے ہے لوگوں کے ذمے حج بیت اللہ کا جو بھی اس راستے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو کفر کرے تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ سورۃ آل عمران کی اس آیت میں لوگوں کو حج کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حج کا لفظی معنی ہے قصد کرنا، زیارت کرنا، ارادہ کرنا، اور اسلامی محاورے میں یا اسلامی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی مخصوص عبادت اور اس کے گھر کی مخصوص طریقے سے زیارت کو حج کہتے ہیں۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، یقیناً اللہ نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے لہذا تم حج کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اس کے بندہ ہونے کی شہادت دینا۔ نمبر 2، نماز پڑھنا۔ نمبر 3، بیت اللہ کا حج کرنا۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا، اور نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرنا۔ حج کن لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ نمبر 1، جن کے پاس مال ہو۔ نمبر 2، آزاد غلام پر فرض نہیں۔ نمبر 3، عاقل یعنی ناسمجھ پر یا مجنون پر فرض نہیں۔ نمبر 4، بالغ یعنی بچے پہ فرض نہیں۔ نمبر 5، مسلمان نان مسلمز پہ فرض نہیں۔ نمبر 6، صحت مند تندرست، کیونکہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ دوسروں پر ایک بوجھ ہے تو ایسا شخص معذور ہے۔ نمبر 7، پرامن راستہ، اگر جان کو خطرہ ہو راستے میں تو ایسی صورت میں من استطاع الیہ سبیلا میں پھر یہ چیز نہیں آتی، کیونکہ اس راستے کی استطاعت ہونا ضروری ہے، یعنی راستے کا پرامن ہونا بھی۔ نمبر 8، حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مثلا آج بھی دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ہر شخص حج کے لیے نہیں جا سکتا، ایک مخصوص کوٹا ہوتا ہے، چند افراد جا سکتے ہیں۔ تو ایک شخص نے اگر ارادہ کیا، نیت کی، اپلائی بھی کر لیا، لیکن موقع نہیں ملا، حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ملی، تو بلا وجہ غلط طریقے اختیار کر کے جھوٹ بول کر یا چوری چھپے ایسا کام کرنا پھر درست نہیں۔ پھر اسی طرح عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ حالت عدت میں نہ ہو، یعنی مثلا شوہر فوت ہو گیا، اگر کسی نے حج کا ارادہ کیا لیکن اسی دوران شوہر فوت ہو گیا تو وہ اب عدت کے دوران حج نہیں کرے گی، عدت کی تکمیل کے بعد حج ہوگا۔ جہاں حج ایک فرض عبادت ہے صاحب استطاعت پر، وہاں اس کے ادا کرنے والے کے لیے بہت اجر و ثواب بھی ہے، بہت فضیلت بھی ہے۔ حج سے دنیا اور آخرت دونوں کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جہاں حج کا حکم دیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کو حج کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں، وہاں پر ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، چاہیے کہ لوگ آ کر ان فائدوں کو دیکھیں، ان فائدوں کا مشاہدہ کریں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ گویا حج میں بہت سے فائدے بھی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ای العمل افضل؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، قیل ثم ماذا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، قیل ثم ماذا؟ قال حج مبرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب اعمال سے پیارا ہے، یا اللہ کے ہاں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر عرض کیا گیا، اس کے بعد کون سا؟ فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا، اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا، حج مقبول۔ عربی میں لفظ ہے حج مبرور، اور اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ حج جو قبول ہو جائے، جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس میں نہ کوئی بے حیائی کا کام کیا نہ گناہ کا کام کیا، تو وہ شخص واپس اس طرح لوٹے گا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ یعنی حاجی جب حج کر کے اپنے گھر کو لوٹتا ہے اور اس کا حج گناہوں سے اور برے کاموں سے پاک ہوتا ہے اور اس نے حج کے تقاضے پورے کیے ہوتے ہیں، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ایک معصوم بچہ ہو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج ان تمام گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، ان تمام گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے جو پہلے سے سرزد ہو گئے ہوں۔ حج کو کمزوروں کا جہاد بھی کہا گیا، یعنی حج کرنے سے جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، بوڑھے، کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی انسان جب اس سفر پر نکلتا ہے اور صحیح طور پر حج ادا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حج اور عمرہ دونوں کو ملاؤ، کیونکہ یہ دونوں محتاجی اور گناہوں کو ایسا دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو گویا دنیاوی اعتبار سے حج اور عمرہ انسان کی غربت اور افلاس، تنگ دستی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی انسان وہاں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو اس سے انسان کی دنیا کی مشکلات بھی آسان ہوتی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہاں کی دعاؤں میں صرف دنیا نہیں مانگنی، آخرت بھی مانگنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں، یعنی حج پر جا کر کہتے ہیں، کیونکہ یہ آیت حج کے کانٹیکسٹ میں ہی نازل ہوئی کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر، یعنی صرف دنیا مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ، دونوں کا ثواب۔ حج کے راستے میں انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کا الگ طور پر ثواب ملتا ہے، یعنی حج بذات خود ایک عبادت ہے، لیکن اس راستے میں انسان جو بھی محنت مشقت اٹھاتا ہے، جو بھی مال خرچ کرتا ہے، اس کا مزید ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اس راستے میں جو پیسہ آپ کو لگانا پڑے، جو وقت آپ کو لگانا ہو، جو بھی قربانی آپ کو کرنا ہو، اس کو خوشی سے کیجیے، کیونکہ ہر ایک چیز کا الگ الگ اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النفقۃ فی سبیل اللہ الدرہم ب700، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے ایک درہم 700 کے برابر ہو۔ یعنی انسان اپنا مال جب خرچ کرتا ہے، مثلا کسی غریب کو دیتا ہے، کسی فقیر مسکین کو دیتا ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ہوتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یعنی انسان اپنی روزمرہ زندگی میں جو بھی خرچ کرتا ہے اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے، حتیٰ کہ وہ مال جو انسان اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، اپنی ضروریات کو اور جائز ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ کسی غریب اور فقیر کو دیتا ہے اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن وہ مال جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس میں ایک ایک روپیہ کا ثواب اور اجر 700 گنا کے برابر ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء
کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اللہ کے راستے سے مراد نیکی کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، خواہ عبادت کے لیے ہو یا پھر دین کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے ہو. تو اس کا اجر و ثواب، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اسے اگر اگایا جائے تو اس سے 7 بالیاں نکلے، ہر بالی میں پھر 100 دانے ہوں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے. تو گویا آپ زاد راہ کے طور پر جو کچھ بھی مال خرچ کریں گے، خواہ اس سے ٹکٹ خریدیں یا اس سے وہاں کی رہائش کا کرایہ دیں یا پھر کھانے پینے میں خرچ کریں، کوئی پیسہ بھی جو اس راستے میں خرچ ہوگا اس میں سے ایک ایک روپیہ، ایک ایک ریال 700 کے برابر اجر و ثواب پائے گا، شرط یہ کہ وہ جائز اور حلال جگہ پر خرچ ہو اور اچھی نیت کے ساتھ خرچ ہو، دل کی خوشی کے ساتھ خرچ ہو، اور اس کو خرچ کرنے کے بعد انسان اپنے دل میں کوئی افسوس اور دکھ نہ لائے اور ایسی حسرتیں نہ لائے کہ اس سے تو میں اتنے پیسے میرے حج پہ لگ گئے، اس سے تو میں ایک گاڑی خرید سکتا تھا یا فلاں پلاٹ خرید لیتا یا فلاں اور فلاں کام کر لیتا. ایسی کوئی سوچ دل میں نہیں آنی چاہیے. یعنی دل کی خوشی سے، محبت سے اور اجر اور ثواب پانے کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو تکلیف بھی اس راستے میں اٹھانی پڑے، حتیٰ کہ جب درخواستیں جمع ہوتی ہیں اور درخواست جمع ہونے کے بعد انتظار کی جو تکلیف اور انتظار کی جو مشقت ہے، یا پھر ایئرپورٹ پر جا کر انتظار کی، کیونکہ بعض اوقات حج فلائٹس لیٹ ہو جاتی ہیں، بعض اوقات رش بہت ہوتا ہے، سیٹ چانس پر ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جا سکے گا یا نہیں، تو وہ ایک کشمکش کی کیفیت ہوتی ہے جو ایک ذہنی ٹارچر بھی ہوتا ہے. پھر اسی طرح سفر کی طوالت، پھر سفر میں پیش آنے والے کوئی بھی ناخوشگوار واقعات، کسی بھی انسان کا ناخوشگوار رویہ یا کسی بھی شخص کی طرف سے، مثلاً وہ حج کا عملہ ہو سکتا ہے یا ایئرپورٹ کا عملہ ہو سکتا ہے، یا پھر آگے راستے میں طرح طرح کی ناخوشگوار باتیں ہو سکتی ہیں جو ہماری مرضی، روٹین، خواہشات کے خلاف ہوں. ان میں سے کسی کا بھی ذکر ایسے انداز میں نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اجر و ثواب ضائع ہو. ان سب چیزوں کو بھی خوشی خوشی برداشت کرنا چاہیے. اور جہاں بھی پریشانی ہو تو بجائے اس کے کہ کوئی واویلا کیا جائے یا کسی قسم کی شکایت کی جائے یا بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کیا جائے، فوراً یہ سوچا جائے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس راستے کے لیے چنا. یاد رکھیے کتنے ہی بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل تڑپتے ہیں وہاں جانے کو، لیکن ان کے پاس جانے کے لیے وسائل نہیں، صحت نہیں، مصروفیات اور مشغولیات ایسی ہیں کہ موقع نہیں. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے لیے چن لیا تو اس پر سوائے شکر کے اور کوئی بھی شکوہ زبان پر نہیں آنا چاہیے. ہر موقع پر ایک مثبت سوچ ساتھ رہنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا، ان لکی من الاجر علی قدر نصبک و نفقتک، یعنی اس راستے میں جتنی تم کو تکلیف ہوگی اور جتنا تم خرچ کرو گی اتنا ہی ثواب تم کو ملے گا. تو گویا ان تکلیفوں پر بے چین نہیں ہونا، یعنی جان بوجھ کے تو خود کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ عبادت ہی نہ کر سکے انسان، لیکن عبادت کے اس سفر میں جو بھی کوئی مشقت ہو، تکلیف ہو، اس پر اجر ہی اجر ہے. پھر اسی طرح حج کے لیے ارادہ کرتے ہوئے انسان کو اپنا حلال اور پاک اور صاف مال لے کر نکلنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاجی پاک اور صاف مال کو لے کر نکلتا ہے، رکاب میں پاؤں رکھتا ہے اور لبیک پکارتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے، لبیک و سعدیک، تیرا توشہ حلال، تیرا خرچ حلال، تیرا حج مقبول ہے اور گناہوں سے پاک ہو گیا، کچھ گناہ نہیں. اور جب حاجی حرام مال لے کر نکلتا ہے اور رکاب میں پاؤں رکھتا ہے اور لبیک پکارتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے، لا لبیک ولا سعدیک، تیرا توشہ حرام، تیرا خرچ حرام، تیرا حج سراسر گناہ، تیرا حج قبول نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے. اس لیے کسی کا حق مار کے حج کے لیے نکلنا، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے یا حرام کمائی کے ذریعے اور دوسروں کا حق نہ دے کر نکلنا یا دوسروں کو ناراض کر کے نکلنا،
یہ ان اعمال میں سے ہے کہ جس سے حج کو نقصان پہنچتا ہے۔ جہاں حج کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، حج کے فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی مصروفیات کو بہانہ بنا کر حج کو ٹالتے چلے جانا، یا حج کے راستے میں پیش آنے والی مشقتوں سے گھبرا کر یا اس راستے میں پیسے کے خرچ ہونے کے ڈر سے اس راستے کی طرف نہ نکلنا، اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بہت وعید بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم تحبسه حاجة ظاهرة او مرض حابس او منع من سلطان جائر ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا، جو شخص حج نہیں کرتا اور اسے ضروری کام، بیماری یا ظالم حکومت کی رکاوٹ بھی نہیں، تو وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جس نے کفر کیا، انکار کیا، یعنی حج فرض ہے، موقع ہے، مال ہے، لیکن صرف سستی ہے، تو پھر یہ دراصل اللہ کے حکم کا انکار ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ بیزار ہے، اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کے پاس حج بیت اللہ تک جانے کا زاد راہ اور سواری ہے، یعنی ٹکٹ کے پیسے ہیں اور وہاں کھانے پینے کا بھی کام چل سکتا ہے، اور وہ حج نہ کرے، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی اللہ کو ایسے شخص کی پھر کوئی پرواہ نہیں۔ ایسا شخص اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا بھی ہے تو اس کا یہ اقرار جھوٹا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے پر یا اللہ تعالی کے بلانے پر حاضر نہیں ہو رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا، یا کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا تو نہیں ہوتا کہ ارادہ نہ ہو، ارادہ ہوتا ہے، لیکن انسان سوچتا اچھا پھر اگلے سال سے، پھر کبھی صحیح نہیں۔ جب ارادہ ہو، موقع میسر ہو، تو پھر دیر نہ کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کچھ آدمیوں کو شہر میں بھیجوں، وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا، ان پر جزیہ مقرر کر دیں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، یعنی اتنی سخت بات فرمائی گئی اس سلسلے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کب شروع ہوا، یعنی حج کی ابتدا کہاں سے ہوئی، حج کا آغاز کہاں سے ہوا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے لوگ مکہ جاتے ہیں اور بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے ہوئی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے، پھر جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا جو پوری زمین پر پھیل گیا، تو اس موقع پر بیت اللہ کی عمارت بھی منہدم ہو گئی، پھر ایک عرصہ دراز تک وہ عمارت وہاں باقی نہ رہی، ایک طرح سے اس کے آثار بھی ختم ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ مقرر کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی کہ خانہ کعبہ کہاں تعمیر ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کو تعمیر کیا۔ اس گھر کی تعمیر کرنے کی غرض کیا تھی؟ فرمایا، اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی دنیا کے مرکز میں یہ گھر دراصل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر دلیل ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہاں آنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب مل کر اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکٹھے ہو کر صرف ایک اللہ کی وحدانیت کا سبق سیکھیں بھی اور دنیا میں عام بھی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے وہاں پر لے گئے،
جبکہ وہاں کوئی آبادی نہ تھی، یعنی مکہ کی بے آب و گیا کہ کوئی پانی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، اس وادی میں وہاں لے جا کر انہوں نے ان کو بسایا، وہ وہاں پر بڑے ہوئے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کے ساتھ مل کر اس گھر کو تعمیر کیا۔ تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اور وہ دعائیں کیا تھی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے، یعنی ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ گویا وہ گھر فرما برداری اور اطاعت کا سمبل ہے۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی یا ہماری نسل میں سے ایک مسلمان امت اٹھا، یعنی ہم بھی تیرے فرما بردار ہیں، اور یہاں ایک ایسی امت پیدا کر کہ جو تیری ہی فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے حج کے طریقے سکھا یا عبادت کے طریقے سکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر مہربان ہو جا۔ تو گویا یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں تھیں، اس گھر کو تعمیر کرتے ہوئے قبولیت کی دعا، اطاعت اور فرما برداری کی دعا کہ اس کی اللہ توفیق دے، پھر آئندہ ایک مسلمان امت پیدا ہونے کی دعا، اور حج کے طور طریقے سکھائے جانے کی دعا۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول کو بھیج، ایک رسول اٹھا، منہم انہی میں سے، یعنی اس علاقے میں ایک رسول پیدا کر، یتلو علیہم آیاتک، جو ان لوگوں کو یعنی اس امت مسلمہ کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ گھر تعمیر ہوا تھا تو اس کی تعمیر کا مقصد صرف یہاں پر حج کرنا ہی نہیں تھا یا لوگوں کا اکٹھا ہونا ہی نہیں تھا، یہ اس سے آگے بڑھ کر ایک بہت بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے تعمیر ہوا تھا، اور وہ مقصد کیا تھا کہ دنیا میں ایک ایسی امت اٹھے، ایک ایسی قوم آئے کہ جو تمام انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور اس امت کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک نبی آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر مبعوث فرمایا۔ آپ نے آ کر اپنی قوم کو قرآن کی تعلیم دی، کتاب کی آیات پڑھ کر سنائی، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی اور ان کا تزکیہ کیا۔ تو وہ گھر ہمیں ان سارے مقاصد کی تجدید کا سبق بھی دیتا ہے۔ وہاں جا کر صرف طواف، نماز اور ذکر اذکار ہی نہیں کرنا، ان مقاصد کی طرف بھی توجہ کرنی ہے کہ وہ امت مسلمہ جو وہاں پر اکٹھی ہے، کیا ان کے اندر یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی؟ کیا آج ہم کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ اور تلاوت کی صفات سے آراستہ ہیں جو ورثہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا، یعنی تیری خاطر ہجرت کی۔ اس ویران جگہ پر میں نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑا ایک مقصد کے لیے۔ یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مزید مقاصد واضح کیے کہ اللہ یہاں تیری ہی عبادت ہو، میری یہ نسل نماز پڑھنے والی ہو، اور پھر چونکہ یہ ایک ویرانہ ہے
ایسا نہ ہو یہ دنیا سے کٹ جائے، یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دینا. اور اگرچہ یہ جگہ کچھ نہیں اگاتی لیکن یہاں تو ہر طرح کے پھلوں کا رزق ان کو مہیا کرنا، کیونکہ کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ بہترین رزق جو ہے، ان میں بہترین رزق جو ہے وہ پھل ہوتے ہیں. تو اس بہترین رزق کی دعا بھی مانگی. تو گویا دین کے ساتھ دنیا کی نعمتیں بھی اپنی اولاد کے لیے طلب کی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارا جائے. آپ نے جب وہ گھر تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس بے آباد ویرانے سے باہر آبادیوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ انسانوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں تک بھی یہ آواز پہنچائی گئی. آپ سب جانتے ہیں نا کہ تمام روحیں ایک ہی وقت میں پیدا ہوئی تھی، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے. تو جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کے جواب میں لبیک کہی. حج کے تلبیہ کی اصل بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی اعلان کا جواب ہے. یعنی اس وقت جن لوگوں نے جواب میں کہا تھا لبیک اے اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو ان لوگوں کو حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اس لیے حج کا سفر خاص طور پر اللہ تعالی کی ایک بہترین رحمت اور عنایت اور نوازش ہے کہ اس نے یہ توفیق بخشی. اس لیے حج کا سفر شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک کسی بھی موقع پر دل میں کوئی تکبر، نفس کی پاکیزگی اور پائٹی کا خیال نہ آئے کہ ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نیک ہیں. نہیں، اصل عزت تو اس کی ہے کہ جو اللہ کے ہاں قبول کر لیا جائے اور جس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران اور نمبر 3 حج تمتع. حج افراد میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے. افراد کا لفظ فرد سے ہے، یعنی صرف حج. عام طور پر سعودی عرب میں رہنے والے بہت سے لوگ ڈائریکٹ آ کر حج کر کے چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں سال میں کئی دفعہ الگ سے عمرہ کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے. حج قران، اس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے اور حج مکمل ہونے کے بعد کھولا جاتا ہے. اور تیسرا ہے حج تمتع، اس میں پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ مکمل ہونے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے. پھر ایام حج میں اپنی رہائش سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے اور حج مکمل ہونے کے بعد کھولا جاتا ہے. عموماً یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے علاقے یا ملک سے روانہ ہوا جائے، پہلے عمرہ کیا جائے اور 8 ذو الحج سے پھر دوبارہ احرام پہنا جائے اور حج کے مناسک ادا کیے جائیں. حج تمتع کا احرام باندھنا افضل ہے. اب چونکہ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ ذیقعد کے شروع میں جاتے ہیں اور پورا مہینہ ذیقعد کا فلائٹس جاتی رہتی ہیں. کچھ لوگ ذی الحج کے شروع میں بھی پہنچتے ہیں، مثلا پہلی ذی الحج کو یا دوسری ذی الحج کو. ایسے لوگ عموماً حج تمتع کی نیت کرتے ہیں. یعنی آپ جب گھر سے نکلیں گے تو حج کی نیت کریں گے، لیکن کون سے حج کی؟ حج تمتع کی. اور اس میں پہلے آپ عمرہ کریں گے اور عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے. اب پہلے میں عمرے کی کچھ باتیں کروں گی، پھر اس کے بعد حج کے مناسک پر آؤں گی. یاد رکھیے کہ عمرہ ہو یا حج، یہ سفر دنیا کے تمام سفروں سے مختلف ہے. باقی سفر ہم بعض اوقات تجارت کی نیت سے کرتے ہیں یا کسی کی ملاقات کی نیت سے یا کسی شادی بیاہ میں شرکت کے لیے، تو عموماً دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں. لیکن حج کا سفر سراسر عبادت کا سفر ہے اور دنیا کے ہر سفر سے مختلف سفر ہے. اس لیے اس سفر پر جانے سے پہلے صرف جذبہ اور شوق ہی کافی نہیں، بلکہ جس کام کے لیے یہ سفر ہو رہا ہے اس کے بارے میں صحیح طور پر علم ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر صحیح علم نہیں عمرہ کرنے کے بارے میں یا حج کرنے کے بارے میں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم ساری مشقتیں اٹھا کر بھی مطلوبہ ثواب اور فائدہ حاصل نہ کر سکیں
جو کہ حج کا ثواب اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کے لیے رکھا ہے. تو سب سے پہلی چیز آتی ہے اس کی تیاری، یعنی سفر شروع ہونے سے پہلے اس کی تیاری. اور یہ تیاری ذہنی طور پر بھی ہوگی، روحانی اور جذباتی طور پر بھی ہوگی، اور عملی طور پر بھی ہوگی. کچھ چیزیں صرف آپ کی سوچ سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے عمل سے تعلق رکھتی ہیں. جہاں تک سوچ کا تعلق ہے تو جو ہی ارادہ بنے ذہن میں بار بار یہ بات دہرائیں کہ میرا یہ سفر اللہ کے لیے ہے، میں اس کی جزا اللہ سے چاہتی ہوں، میں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہی ہوں، میرا وہاں جانے کا مقصد اور کچھ نہیں، نہ کوئی تعریف چاہنا ہے، نہ ہی کسی کو خوش کرنا ہے یا امپریس کرنا ہے، نہ ہی نیک اور شریف کہلانا ہے، مجھے تو صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے. یعنی جو ہی ارادہ ہو تو یہ ارادہ ایک اچھی سوچ میں بدل جائے، اچھی نیت میں بدل جائے. اور اچھی نیت کے لیے بار بار اپنے دل میں ایسی باتیں دہرانا اور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ خود کو خود سکھانے کی بہت ضرورت رہتی ہے. جو ہی خیال آئے تو فوراً خیال اس میں بدل جائے بس اللہ کے لیے، اور زبان سے بھی زیر لب دہراتے رہیں صرف اللہ کے لیے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے ہے حج بیت اللہ کا. عملی طور پر جو تیاری کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے تمام ضروری کاغذات، پاسپورٹ، ٹکٹ، رہائش کی کنفرمیشن، معلم کا پتہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ساتھ رکھ لیں. اس کی بہت سی معلومات عموماً حاجی کیمپس میں یا ان کاغذات میں آپ کو ملتی ہیں جو حج کے موقع پر آپ بھر کے دیتے ہیں، یا حج کی درخواست دیتے وقت، یا گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایسی بہت سی تفصیلات آپ کو مل جاتی ہیں. لیکن عموماً چند چیزیں یاد دہانی کے لیے بہت فائدہ مند رہتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سفر کے لیے زاد راہ لے لو اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. گویا جب جانے لگو تو ضرورت کی اشیاء ساتھ لو، مثلا اپنا لباس، اپنے جوتے اور دیگر چیزیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی لو. اور تقویٰ کیا چیز ہے؟ دل کے ایک خاص احساس کا نام ہے، دل کے جذبات کا نام ہے جو اللہ کے لیے خالص ہوں. دل میں اللہ کی محبت اور بس اللہ ہی کا خوف ہو، دل شکرانے سے لبریز ہو، اور خوف کس بات کا ہو کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے. جہاں تک مادی اشیاء کی ضرورت کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلے ایک چھوٹی ڈائری اور پین اپنے ساتھ رکھیں جس میں اپنے مشاہدات اور تجربات نوٹ کریں. جو باتیں آپ کے ذہن میں آئیں کہ آپ وہاں جا کر ایسا اور ایسا کریں گے، یا جو وعدے اللہ سے آپ دل میں باندھ رہے ہیں یا جو اب تک باندھتے رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات حج کا بہت شوق ہوتا ہے، جانے کا موقع نہیں ہوتا تو ہم کئی ایک منتیں مانتے رہتے ہیں. اگر اللہ مجھے حج پہ لے جائے تو میں وہاں پہنچ کر اتنے نفل پڑھوں گی، یا اتنے طواف کروں گی، یا اتنا صدقہ خیرات کروں گی، یا ایسا اور ایسا کام کروں گی. وہ تمام چیزیں اب آپ نوٹ کر لیجئے اس چھوٹی ڈائری میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں سے ہو کر واپس آ جائیں اور پھر آپ کو یاد ہے اوہ میں نے تو یہ نیت کی تھی اور یہ منت مانی تھی اور وہ تو میں بھول ہی گئی. ان کو اب بھولنا نہیں، لکھ لینا ہے. پھر اسی طرح آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ ہیں، جن خاص باتوں کے لیے آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں، ان دعاؤں کو بھی لکھتے جائیں. یعنی جو ہی تیاری شروع ہو تو ایک خاص نوٹ بک اور پین ایک طرف رکھ لیں، بیگ میں رکھ لیں، کہیں گھر پہ رکھ لیں. چلتے پھرتے گھر کا کام کاج کرتے دل میں جو خیال آئے کہ یہ دعا مانگوں گی میں وہاں جا کر، ایسا ایسا کروں گی، وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو وہ جذبات کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں دماغ سے نکل جاتی ہیں، یا پھر اتنا رش ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، یا بعض ایسی مصروفیات وہاں پر ہو جاتی ہیں کہ انسان کو اپنی نیتیں، ارادے، شوق بھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہتر ہے کہ جو اس وقت آپ کی جذباتی کیفیت ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں، تاکہ وہاں جب آپ کو فرصت ملے کھول کے اس کو دہرا لیں یا پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی چیز مس نہیں ہوگی. اسی طرح عزیز دوست رشتہ دار آپ کو کہتے رہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے فلاں چیز کی دعا کرنا، ان دعاؤں کو بھی لکھ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ عموماً ہم کہہ دیتے ہیں ضرور انشاءاللہ کریں گے، اور یہ ضرور یہی چھوڑ جاتے ہیں.
اور وہاں جا کے بھول جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ کے راستے پر نکلے ہیں، وعدہ خلافی تو نہیں جائز، وعدے پورے کرنے چاہیے. اس لیے جس کو بھی ہاں بولے کہ ہاں آپ کے لیے دعا کریں گے، پھر وہ کرنی ہوگی. ان کو بھی یا تو انہی سے لکھوا لیں کہ آپ اپنی دعا خود لکھ دیں، یا پھر اپنے ہاتھ سے خود لکھ لیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آپ کے لیے دعا کرنے لگتا ہے کہ یا اللہ اس کو بھی وہ عطا کر جو یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے، یا اس سے بہتر عطا کر. اس کے علاوہ یہ کہ تیمم کی مٹی چھوٹی سی ڈبیا میں یا چھوٹے سے لاک ہونے والے پولیتھین کے بیگ میں بہت ہی چھوٹی مقدار میں ساتھ رکھ لیں، کیونکہ بعض اوقات جہاز میں پانی ختم ہو جاتا ہے، وضو کا وقت آتا ہے، اور اگر پانی ہو بھی بعض اوقات اور سارے مثلاً 300 مسافروں کا جہاز ہے اور سب وہاں واش روم میں جا کے وضو کرنے لگے تو آپ خود سوچیں کہ حال کیا ہوگا. اتنا پانی ہو نہیں سکتا، اور بعض اوقات لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں. ایسے میں بسا اوقات نماز کا وقت نکلنے لگتا ہے، خصوصاً فجر کا وقت، کیونکہ فجر کی نماز آپ ایک مخصوص وقت میں ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کو دوسری کے ساتھ جمع بھی نہیں کر سکتے. اس لیے تیمم کی تھوڑی سی مٹی ساتھ ہو تو انسان سہولت کے ساتھ جو ہی وقت ہوا فوراً تیمم کر کے اگر نفل پڑھنا چاہتا ہے مثلاً یا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ آسانی سے ادا ہو جائے گی. بعض اوقات جہاز میں تاخیر ہو جاتی ہے، بعض اوقات کسی دوسری جگہ لینڈ کر جاتے ہیں، کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. ایسی صورت میں عبادت کے اس سفر میں کوئی نماز تاخیر سے نہ پڑھی جائے یا کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے محض اس وجہ سے یا اس بہانے سے کہ وضو کا موقع نہیں تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لے جانے والی چیزوں میں چھوٹا ایک الارم کلاک رکھ لیں. بعض اوقات آپ ایسے ہوٹل میں ہوتے ہیں یا ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں تک آواز نہیں پہنچتی اذان کی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ عذاب قبر اور فتنہ قبر سے حفاظت کی دعاؤں کے موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے. دعا مشکلات کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، خواہ وہ دنیا کی مشکلات ہوں یا آخرت کی مشکلات. اور آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، جس میں ہر انسان کو آزمایا جائے گا، اس کا امتحان لیا جائے گا. ایک تو بڑا امتحان ہے قیامت کے دن، لیکن ایک چھوٹا امتحان ہے قبر کے اندر بھی. جس طرح دنیا بھی ایک امتحان ہے، اس زندگی میں بھی ہمیں طرح طرح کے امتحانات سے واسطہ پیش آتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا، جیسے سورۃ الملک میں آتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. تو گویا اس زندگی میں بھی انسان کا ایک امتحان ہو رہا ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون ٹھیک کر رہا ہے اور کون غلط. اور پھر اس کے بعد قبر میں بھی اس کا ایک ٹیسٹ ہے. 3 اہم سوال اس سے کیے جائیں گے، اور اس میں جو کامیاب ہوگا اسی کے لیے قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جائے گی. اور پھر قبر سے اٹھائے جانے کے بعد قیامت کے دن پھر اس کا حساب ہوگا، اور وہ اصل حساب ہے. اس کے بعد اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی یا راحتیں ہیں یا عذاب ہیں، اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. تو اس لیے انسان کو عمل کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ ہر طرح کی مشکلات سے نجات پا سکے اور ہر امتحان میں کامیاب ہو سکے، ہاں وہ دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی دعا کے ذریعے اپنے بندوں کو ہر طرح کی بے چینیوں اور کرب سے نجات دیتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور نوح کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا علیہ السلام. جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی. تو شدید بے چینی کے عالم میں انسان کو
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور یہ بطور مثال ہمیں بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنے کرب اور بے چینی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سن لی۔ اسی طرح باقی سب لوگ بھی اپنی بے چینیوں میں اپنے رب کو پکاریں۔ یاد رکھیے دنیا کی بے چینیوں میں تو ہم رب کو پکار سکتے ہیں، لیکن قبر کے اندر پائے جانے والے کرب اور بے چینی میں انسان جتنا بھی پکارے گا اس وقت فائدہ نہ دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ہی انسان اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہوئے، اپنے مستقبل کی پریشانی اور بے چینیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے آج دعا کرے، اور دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ جہاں تک قبر کا تعلق ہے تو قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے، یعنی مشکل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے، جتنے سینز دیکھے ہیں، قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے، خوفناک ہے۔ اور ویسے بھی انسان اگر امیجن کرے کہ زمین کے اندر ویرانے میں، قبرستان میں، کئی فٹ زمین کے اندر نیچے اندھیری کوٹھڑی جس میں انسان کا لحاف بھی مٹی ہے اور اس کا بچھونا بھی مٹی ہے، اور وہاں کسی قسم کی کوئی لائٹ بھی نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کچھ بھی نہیں، تو وہ کیسا منظر ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ ہولناک منظر کوئی اور نہیں دیکھا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے دنیا میں انسان خوشی اور غم دیکھتا ہے، قبر میں بھی انسان کو یا خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے، اور وہاں کا عذاب بھی برحق ہے اللہ کے نافرمانوں کے لیے، مجرموں کے لیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے اس کا جواب دیا کہ ہاں عذاب قبر حق ہے، یعنی واقعی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو، یعنی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بنو نجار کے باغ سے گزر رہے تھے تو اچانک وہ گدھا بدک گیا جس پر آپ سوار تھے، تو قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں اس جگہ پر کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہاں دور جاہلیت کے لوگوں کی قبریں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ لوگ کب مرے تو عرض کیا گیا کہ یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں یہ عذاب اس وقت سنواتا، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنوا دے جسے میں سن رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم لوگ دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو صحابہ نے عرض کیا نعوذ باللہ من عذاب القبر، کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، یعنی اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو بہرحال قبر کی نعیم و راحت کو حاصل کرنے کے لیے اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ جہاں تک قبر کے سوال و جواب کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے آ کر اسے اٹھا دیتا ہے اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے من ربک کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو،
تو مومن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتہ تو ہاتھ میں گرز لے کر جس کے سامنے کھڑا ہوگا اس پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، یعنی اس کے حال حلیہ دیکھ کر ہی خوف آنے لگے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے، جس کا ذکر سورۃ ابراہیم میں بھی آتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے، یعنی جو شخص سچے دل سے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبر میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کے لیے اس کلمے کو یاد کرا دیں گے، اور انسان کے اوپر وہ وحشت پھر طاری نہیں ہوگی، بلکہ مومن اپنی قبر میں پرسکون ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والا نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قبر میں ہی انسان کو جنت کا لباس اور خوشبو ملتی ہے۔ جب مومن درست جواب دیتا ہے تو ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو، اسے جنت کے کپڑے پہنا دو، پھر جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہیں اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے، یعنی کھلی کر دی جاتی ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اسے اس کی آخری قیام گاہ یعنی جنت میں اس کا جو گھر ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جگہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، یعنی قیامت کے دن جب تم اٹھو گے اور اپنے حساب کتاب سے فارغ ہوگے تو آخر میں تمہارا مقام یا گھر یہ ہوگا، تو اس سے اس کی خوشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی قبر وسیع اور روشن کر دی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے، یعنی ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے جیسے 14ویں رات کو ہوتا ہے، اور اس کا وہاں جتنا بھی قیام ہوگا، یعنی ایسے بندے کا جو قبر کے امتحان میں پاس ہو گیا، وہ بہت ہی سکون اور امن اور خوشی میں اور خوشنما منظر میں اور خوشنما اور بہترین گھر پہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا، ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا اور وہ قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور ایک بہترین منظر ہوگا اس کے اس گھر میں۔ اس کے برعکس قبر میں عذاب بھی ہے۔ جو شخص قبر کے سوالوں کے جواب نہ دے سکا اس کی وہاں شامت آئے گی، اس کو مار پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں اس شخص کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ کافر یا منافق یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا، میں بھی کہتا رہا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ جانا اور نہ پڑھا۔ اس کے بعد لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے دونوں کانوں کے درمیان بڑے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ 2 بوجھوں یعنی انسان اور جن کے علاوہ ارد گرد کی ساری مخلوق اس کی چیخ سنتی ہے۔ پھر اسی طرح جہنم سے لباس اور بستر آتا ہے، آسمان سے منادی آواز لگاتا ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو۔ پھر جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس شخص پر اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس پر سزا دینے کے لیے مسلط ہوتا ہے
تاکہ اس پر کسی قسم کا کوئی رحم نہ کھائے. اور پھر قبر میں اس کی نیند کی کیفیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم منحوش کسی نیند سو جاؤ. اور منحوش کی نیند کا مطلب ہے ایسا آدمی جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں اور اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے، تو جس کرب میں وہ مبتلا ہوتا ہے اور اس میں وہ جو سوتا ہے اس نیند کی طرف اشارہ ہے. پھر یہ ہے کہ عذاب قبر کے اسباب کیا ہے، یعنی کیا چیز ہے جو انسان کو وہاں مصیبت سے دوچار کرے گی. سب سے پہلے تو کفر اور نفاق ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قوم فرعون کے بارے میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بھی دکھایا گیا تھا کہ کس طرح آل فرعون کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے. حالانکہ دیکھیے کہ آل فرعون جو ہے وہ پانی میں ڈوب کر مرے ہیں، لیکن اس کے باوجود مرنے کے بعد قیامت تک کے بیچ کے عرصے میں انہیں آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی انہیں آگ کا عذاب ابھی بھی مل رہا ہے. اور قیامت کے دن جیسے کہ اس آیت میں آتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو، یعنی اصل جہنم میں اب ان کو ڈال دو. اسی طرح جو شخص نیک عمل نہیں کرتا، اپنی دنیا کی زندگی کو ضائع کرتا ہے، وہ بھی جا کر وہاں سخت پچھتائے گا اور پکارے گا اور فریادیں کرے گا کہ مجھے کسی طرح واپس بھیج دیا جائے تاکہ اب میں اچھے کام کر کے آؤں. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں. ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی برزخ کی طرف اشارہ ہے کہ اب دنیا کی طرف واپس آنے میں رکاوٹ ہے. کوئی بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آ سکتا، اور نہ ہی وہ عمل کر سکتا ہے جن کو دنیا میں وہ اپنی زندگی میں نہ کر سکا یا نہ کرنا چاہا اس نے. پھر اسی طرح دوسری بڑی چیز جو انسان کے لیے قبر کے عذاب کا ذریعہ بنے گی ہے وہ ہے ظلم کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون. کاش آپ ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم ناحق باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. تو اس آیت میں بھی آپ دیکھیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ موت کی سختیوں کے وقت فرشتے ان کی جان نکال رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کو یہ خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. یعنی جان نکالنے کے بعد جو قبر کا مرحلہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے. کیوں؟ کیونکہ تم ناحق باتیں اللہ کے ذمے لگاتے، اس کی آیتوں کو ماننے سے تکبر کرتے، یعنی مان کے نہیں دیتے تھے. پھر اسی طرح چغل خور اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والا، ان لوگوں کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے. ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا. آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا. پھر فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص تو چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے کی احتیاط نہیں کرتا تھا، یعنی کہ اس کے کپڑے نجس ہوتے تھے، اس کا جسم نجس ہوتا تھا، اور جب جسم اور کپڑے نجس ہو تو نہ انسان کی عبادت ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے. تو اس لیے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح لوگوں کی برائیاں کرنا، لوگوں میں پھوٹ ڈلوانا، باہمی تعلقات خراب کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنا، من گھڑت باتیں ایک دوسرے کی طرف سے پہنچانا، جھوٹ بولنا اور لوگوں کو باہم لڑا دینا، یہ ایسا بڑا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے عذاب قبر کی پیشن گوئی کی گئی ہے.
پھر اسی طرح خیانت کرنا، پھر جھوٹ بولنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات خواب میں میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا جسے آپ نے دیکھا اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، وہ ایک جھوٹی بات کو لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا، قیامت کے دن تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ تو جھوٹ بولنا اور جھوٹ پھیلانا یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے جس کے نتیجے میں عذاب قبر ہوتا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کو ایسا عذاب ہو رہا ہے، اور پھر فرشتے نے بتایا کہ کس کو کس بنا پر عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی کس شخص کا کیا قصور ہے۔ پھر اسی طرح مظلوم کی مدد نہ کرنا، پھر بغیر وضو کے نماز پڑھنا، یہ وہ جرائم ہیں جن پر عذاب قبر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان عذاب قبر سے بچ سکتا ہے، اس میں سب سے پہلے تو اپنے فرائض کو ادا کرنا اور نیک اعمال کرنا، کیونکہ قبر میں جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو اس کی نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے، روزہ اس کے دائیں جانب ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کی بائیں طرف ہوتی ہے، دیگر نیک کام صدقہ خیرات اور نیکی اور لوگوں سے بھلائی کرنا اس کے پاؤں کی طرف سے آ جاتی ہے، اور یہ سارے نیک اعمال اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور اس طرح وہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ الملک کا پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ تبارک قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے، یعنی جو شخص اس کو پڑھے، آپ نماز میں پڑھیں، آپ رات کو سوتے وقت پڑھیں، آپ کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ خیرات کرنا انسان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے، اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ پھر اسی طرح پیٹ کے مرض سے فوت ہونے والا بھی فتنہ قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کا بھی قبر کا حساب کتاب نہیں ہوتا، اور شہیدوں کی روحیں جنت میں پہنچا دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے لیے دعا کریں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھے اور قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے۔ پھر اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر۔ اے اللہ میں کاہلی اور شدید بڑھاپے اور بزدلی اور بخل اور دجال کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دعا کرتے ہوئے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر۔ اے اللہ جبرائیل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، میں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو چاہیے کہ وہ اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اسی طرح انسان نماز کے بعد بھی عذاب قبر سے پناہ مانگے، اور وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اے اللہ میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر طلوع فجر کے بعد بلند آواز سے عذاب قبر اور فتنہ قبر سے پناہ مانگی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پڑوسی خاتون کہتی ہیں کہ وہ طلوع فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنتی تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة القبر۔ اے اللہ میں قبر کے عذاب اور قبر کی آزمائش سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طرح صبح شام کے اذکار میں بھی قبر کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کی دعاؤں کے آخر میں پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر، کہ اے اللہ میں تجھ سے آگ میں عذاب اور قبر میں عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اسی طرح جب دوسرے لوگ میت کے لیے دعا کریں تو وہ بھی اس کے عذاب قبر سے نجات کی دعا کریں،
نہ میت کی بخشش کی دعاؤں کے آخر میں آتا ہے وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ کہ اللہ اس میت کو عذاب قبر یا آگ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر اسی طرح میت کے لیے فتنہ قبر سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں آپ فرما رہے تھے اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک فقہ عذاب القبر، اے اللہ فلاں بن فلاں تیری امان اور